نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها اللہ پاک کی جو باتیں ہیں اس میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے کیا کہ وہ صحیح نہ ہو؟ اس میں کسی کو تردد ہو سکتا ہے کیا کہ وہ صحیح نہ ہو؟ وہ سچی ہے اور حق پر مبنی ہے، اور جو کہا گیا اس طرح ہو کے رہے گا۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ مؤمنون کی آیتیں سنی، قد افلح المؤمنون، ایمان والوں کی۔ کون سے ایمان والے؟ جو فلاح کو پہنچے، جو منزل کو پا گئے، جو کامیاب ہوئے، ان کے صفات اللہ نے بیان کیے ہیں اور قد کے ساتھ بیان کیے۔ قد افلح، تحقیق، یقینی طور پر وہ کامیاب ہو گئے جن میں یہ خوبیاں ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، یہ کئی ساری آیتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے رکعت میں آپ نے سورہ شمس سنی۔ اب یہاں پھر ان آیتوں میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور ایک قسم نہیں، دو قسم نہیں، تین قسم نہیں، 5 قسم نہیں، 9 یا 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور کس بات پہ؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ فلاح کو پہنچا، جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کیا وہ فلاح کو پہنچا۔ قسمیں کھا کر کے کہا گیا ہے۔ اب میرے بھائیو، سوال مجھ سے ہے، آپ سے ہے کہ میں نے اللہ پاک کے ان باتوں کو، جس کو میں سچ سمجھتا ہوں، اس کو میں نے کتنی اہمیت دی ہے؟ اللہ پاک کی یہ باتیں جس کو میں یقینی طور پر حق اور سچ سمجھتا ہوں، میں نے ان باتوں کی کیا قدر کی ہے؟ لہذا ہر ساتھی اپنے اندر دیکھ لے کہ میں 40 سال سے ہوں، میرے 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، میں اتنے عرصے سے مسجد میں آ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کو کتنا بدلا؟ آ رہے اور جا رہے ہیں، آ رہے اور جا رہے ہیں۔ اگر اخلاق میں تبدیلی نہیں آئی، معاملات میں درستگی نہیں آئی، حلال و حرام کو میں نے حلال کو اپنایا نہیں، حرام کو چھوڑا نہیں، اور میری وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں ہوئی، میرا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہوا، میرا چہرہ شریعت کے مطابق نہیں ہوا، لوگوں سے ملنا جلنا شریعت کے مطابق نہیں ہوا، تو محترم بھائیوں، ہم کون سی گھڑی کے انتظار میں ہیں؟ آخر اللہ پاک کی اتنی ساری باتیں یہ کہاں جائیں گی؟ اس پر عمل کون کرے گا؟ صحابہ کرام کے لیے تھی یہ باتیں؟ یہ صرف تعبیر کے لیے تھی؟ یہ تبع تعبیر کے لیے تھی؟ کیا یہ باتیں میرے لیے نہیں ہیں؟ اور اگر ہے تو کب ہے؟ پھر کب ہے؟ جب میں زندگی کی بالکل آخری سٹیج پہ پہنچ جاؤں گا اور میری جان نکلنے کو ہوگی اور سانس اکھڑنے لگے گا، تو کیا اس وقت پھر میں ان باتوں کو اپناؤں گا؟ جب ایک دم اللہ نہ کرے جسم میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جائے گی کہ میں بستر پہ پڑ جاؤں گا، میں مسجد کے آنے کے قابل نہیں ہوں گا، ہسپتال پہنچ جاؤں گا، اور مجھے پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ حالات درپیش ہو، تو کیا اس وقت کے بعد میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا؟ بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ اتنے عرصے سے ہم مسجد آ رہے ہیں، 15 سال مجھے بھی آپ کے ساتھ ہو گئے، اور 15 سال کم و بیش آپ کو میرے ساتھ ہو گئے۔ اللہ کا قرآن میں اپنے کو بھی سنا رہا ہوں، آپ کو بھی سنا رہا ہوں،
اللہ کے نبی کا فرمان اپنے کو بھی سنا رہا ہوں، آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کیا سیکھا، آپ نے مجھ سے کیا سیکھا، میں آپ کے رنگ میں کتنا ڈھل گیا، آپ میرے رنگ میں کتنے ڈھل گئے۔ انہیں میرا رنگ نہیں ہے، میں کوئی اپنی طرف تو نہیں بلا رہا ہوں، میں تو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو نبی کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو دین کی طرف بلا رہا ہوں۔ اگر میرے لباس ابھی تک تبدیلی نہیں آئی، میرے چہرے پہ خوبصورت داڑھی ابھی تک نہیں آئی، اب بتائیں نا خیر یہ اعمال کب اپنائیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ موت بالکل سامنے کھڑی ہے، قبر میں اترنا ہے، آپ علیہ السلام کی شبیہ لائی جائے گی قبر میں، پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ ہاں یہ حدیث میں ہے، پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی زندگی اپنائی ہوگی تو کہہ سکیں گے ہاں نبینا محمد یہ تو ہمارے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے محبوب ہیں، ان کی عدم موجودگی میں تو ہم ان کے طور طریقوں پہ جان لٹاتے تھے، ان کی عطاؤں کو تو ہم نے اپنایا تھا، ان کی سنتوں کو ہم نے اپنایا تھا، ان کی زندگی کو ہم نے اپنے گھر بار میں کاروبار میں جگہ دی تھی، اس کے لیے تو ہم تڑپتے تھے، اس کے نام پہ تو ہم جان قربان کرتے تھے، ان کا نام تو سنتے تھے تو بے اختیار ہمارے زبانوں پہ درود جاری ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اس کو ہم کیوں نہیں جانتے، اس کو ہم کیوں نہیں جانتے؟ لیکن اگر زندگی اس کے موافق نہیں گزری، محترم بھائیوں پھر بتائیے اب کیسے جواب دے سکیں گے جب ہمارا کوئی طریقہ اس ان کے ساتھ میل نہیں کھا رہا؟ تو ہم کیسے کہہ سکیں گے کہ ہمارا نبی ہے؟ ہم کیسے پہچان سکیں گے؟ ایسے بھائی گزارش ہے، درخواست ہے، جو زندگی ہمارے گزر گئی اس پہ ہم توبہ استغفار بھی کر لیں۔ دیکھو صرف حلال کاروبار کرنا یہ کافی نہیں ہے کہ میں تو کاروبار حلال کرتا ہوں باقی میری زندگی اپنی مرضی کی ہے، ٹھیک ہے، فلاں شخص نے پیغمبر کی زندگی تو اپنائی ہے لیکن کاروبار حرام ہے، یہ بھی ناکام ہے، وہ بھی ناکام ہے، یہ بھی ایک پر کے ساتھ ہے، وہ بھی ایک پر کے ساتھ ہے، اور پرواز کے لیے دونوں پر چاہیے، کاروبار بھی حلال ہو، معاملات بھی شریعت کے مطابق ہوں، اخلاق بھی عمدہ ہوں، عبادات بھی اعلیٰ طریقے پہ ہوں، طور طریقے، وضع قطع، نشست و برخاست، رہن سہن، یہ بھی سب کے سب پیغمبر کے طریقوں کے مطابق ہو۔ یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد افلح، قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے بھی محترم بھائیوں، اللہ کی ان قسموں کی لاج تو رکھ لو، اللہ کی ان قسموں کی لاج اب رکھ لے۔ بس 50 60 70 سال کے ہو گئے، جوانی تو گزر گئی، خواہشات تو اپنے اختتام کو پہنچ گئے، کہ اب بھی ہم ان خواہشات کی بھی چلیں گے؟ آخر پیغمبر کی زندگی کو ہم کب اپنائیں گے، کب اپنائیں گے؟ تو جو بھائی مسجد میں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں یا یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، سننے والے سنیں گے بعد میں، تو جس تک بھی پیغام پہنچ رہا ہے، آواز پہنچ رہی ہے، خود کہنے والا میں بھی عزم کروں کہ میں اپنی زندگی کو پیغمبر کی زندگی کے مطابق بنانے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور جو احباب سن رہے ہیں یا میرے سامنے ہیں، آپ بھی طے کر لیں کہ میں مسجد میں آ رہا ہوں، ہر نمازی سے محبت سے ملوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، دائیں بائیں والے کو پوچھے نہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہو، کہاں رہتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ سال کے سال گزر جاتے ہیں، جان پہچانی نہیں۔ ارے شریعت کا طریقہ ہے کیا؟ اس میں تو اخوت ہے، بھائی چارگی ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، ہر یہ ملنا جلنا اللہ کے لیے ہو، غرض کے لیے نہ ہو۔ ہاں یہ یاد رکھنا، غرض کے لیے نہ ہو، مفادات کے لیے نہ ہو، دنیاوی اغراض کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے۔ اللہ کی قسم جو اللہ کے لیے ملتا ہے اللہ اس کی بخشش فرماتے ہیں، صرف اللہ کے لیے ملنا، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک یہ چیز اپنے ہم زندگی میں لائیں، مسجد میں آئے جائیں تو محبت سے سب ایک دوسرے سے ملیں، یہ انتظار نہ کریں کوئی اور آئے گا میرے پاس وہ مجھ سے ملے گا، نہیں، میں آگے بڑھوں، ہر ایک سے ملوں، ملاقات کروں، محبت سے، اخوت سے اور پیار و محبت سے تعارف کروں، اور آنا جانا تاکہ ہم گھر میں ہوں اور دل اللہ کے گھر مسجد میں لگا ہوا ہو۔ کب میں مسجد پہنچوں، اپنے دوستوں سے ملوں اور ساتھیوں سے ملوں اور سلام کروں اور حال احوال پوچھوں، جن کا لباس شریعت کے مطابق نہیں،
ان کی خدمت میں گزارش ہے، درخواست ہے، یاد رکھیے یہ باتیں یہ میرے بہت کام آ جائیں گی، یہ آپ کے بھی کام آ جائیں گی۔ وہ شریعت کے مطابق لباس بدلے، کم از کم چند جوڑے تو ایسے ہوں جو شریعت کے مطابق ہوں، جس میں ہمارا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، صلحاء کا نیک لوگوں کا لباس ہو، سر پہ خوبصورت ٹوپی ہو اور سر تاپا جسم ڈھکا ہوا ہو، ہر عضو جسم کا وہ چھپا ہوا ہو۔ نیک لوگوں کا لباس، صلحاء کا لباس آپ سب جانتے ہیں، اس کا اہتمام ہو، یعنی روز بروز ہم اچھائی کی طرف، خیر خواہی کی طرف، نیکی کی طرف، اللہ کی طرف ہم روز بروز بڑھنے والے ہوں۔ اور جن احباب کی ابھی تک داڑیاں نہیں ہیں، محترم بھائیوں آپ سے گزارش ہے یہ سنت اپنے چہرے پر سجا لو، یہ چہرے پر سجا لو، یہ پیغمبر کا چہرہ ہے، یہ پیغمبر کا چہرہ ہے۔ ہم اگر نہیں سجائیں گے اپنے چہرے پہ سنتوں کو، ہم اپنا چہرہ آپ علیہ السلام کے چہرے کے مطابق نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا اور کب بنائے گا؟ کب بنائے گا بھائیو، کب بنائے گا؟ کب تک ہم یہ گناہ کرتے رہیں گے؟ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، وہ سو رہا ہے نا، سو رہا ہے، اس کو داڑھی رکھنے کا اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ جو داڑھی کاٹ رہا ہے وہ سو رہا ہے اور اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ آپ کسی بھی دارالفتاء سے پوچھ سکتے ہیں اگر میری باتوں پر یقین نہ ہو۔ اب آپ خود سوچیں محترم بھائیو، گزارش ہے، اب میرے بھائی ہیں، میرے خیر خواہ ہیں، میرے ہمدرد ہیں، میرے نمازی ہیں، میری ذات سے کچھ تو آپ کو فائدہ ہو 15 سالوں میں نا، آپ سے مجھے فائدہ ہو، مجھ سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کی اچھائی میں لے لوں، میری اچھائی آپ لے لیں۔ اب سب میرے ہمدرد ہیں، میری باتوں کو برا نہ جانے کہ امام صاحب کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ایک قرآن، ایک حدیث، ایک شریعت کی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے نا، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں داڑھی ہے، کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ جا کے پوچھ لو ضروری ہے کہ نہیں ہے، یہ واجب ہے کہ نہیں ہے، نہ رکھنا گناہ ہے کہ نہیں ہے۔ اسلام میں اگر داڑھی ہے چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات مانتے ہیں، اسلام میں داڑھی ہے تو کیا مسلمان نہیں ہے کیا؟ اسلام میں داڑھی ہے تو رکھ لے، تو اسلام تو آپ کے لیے اتارا ہے نا اللہ نے آپ کے لیے چنا ہے، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے جو اسلام کے بغیر کچھ اور لے کے آئے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور آپ نے تو اقرار کیا تھا نا، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ اس لیے بھائیوں جن کی داڑیاں نہیں، گزارش ہے وہ داڑیاں رکھ لے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ قد افلح، اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، جو عمل کرے گا کامیاب ہوگا، اور اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں جو عمل نہیں کرے گا دساہا، وہ نامراد ٹہرا، اور نامراد کبھی منزل کو پا نہیں سکے گا۔ اور جن کی داڑیاں ہیں چھوٹی ہیں ان سے گزارش ہے کہ پوری ایک مشت داڑھی رکھ لیں، پوری ایک مشت داڑھی رکھ لیں بھائیوں۔ اللہ کے واسطے خدا کی قسم قبر میں اترنا ہے، اور یہ آپ کی ایک مشت داڑھی یہ آپ کو آگے لے جائے گی۔ یہ پیغمبر کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے، ہر نبی کا طریقہ ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آخر آپ جانتے ہو نا آپ علیہ السلام اللہ کا محبوب ہے، آخر اللہ اپنے محبوب کو کون سا چہرہ دے گا؟ اللہ پاک اپنے محبوب کو وہ چہرہ عطا کرے گا جو اللہ کو پسند ہو۔ تو بتائیے اللہ کے نبی کے چہرے پہ خوبصورت ایک مشت داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ سوالات میں مت پڑھنا بیان کے ختم ہونے کے بعد، یار دوست میں بیٹھنے کے بعد سوالات میں مت پڑھنا کہ یار تھوڑی داڑھی بھی تو صحیح ہے، اتنی داڑھی بھی تو صحیح ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح، یہ باتیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ عمل کرنے والے آگے نکل گئے اور ہم ابھی تک سوالات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اعتراضات میں پڑے ہوئے ہیں، تنقید میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی عمل کرو، چھوڑو تنقیدات کو، بہت بڑا مرحلہ آ رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اپنے امتی آپ علیہ السلام بڑھیں گے، صحاب فرشتے روکیں گے، اور آپ علیہ السلام کہیں گے ان کو کیوں روک رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی یہ امتی تو آپ کے ہیں، پر انہوں نے آپ کے طور طریقے اپنائے نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے سحقاً سحقاً، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو۔
پھر کیا ہوگا؟ اب تو ہم کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو جالیاں لگی ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روز رسول پر جو جالیاں ہیں، اس میں ایک حدیث لکھی ہے کہ میں اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کا بخشش کروں گا، سفارش کروں گا، جن کبیرہ گناہ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ حدیث بھی تو ہمارے سامنے ہے جہاں پر اسلام یہ فرمائے ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہم تو راستے تلاش کرتے ہیں، اس لیے بھائی راستے نہ تلاش کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تھوڑا سا وقت بچا ہے، اس میں آنکھیں بند کر کے قرآن و حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور لے کر کے چلیں، آگے بڑھیں، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے رول ماڈل بنائیں۔ آپ کے بچے بڑھیں گے، آپ کو دیکھیں گے، جیسے آپ ہوں گے انشاءاللہ آپ کا اثر اللہ ان کے اندر بھی منتقل فرمائیں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو ان ساری باتوں پہ اور اللہ پاک کی جو قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کی عظمت، اس کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں اتاریں، اور اللہ پاک کی ان مبارک خوبصورت قرآن قسموں کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی لاج یہ ہے کہ بس اس پہ عمل کیا جائے، اس کی لاج یہ ہے کہ بس اس پہ بغیر چھو چھڑا کے عمل کر لیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔